السلام عليك يا أبا عبد الله. احکام میں سب سے پہلا جو مرحلہ اس میں آتا ہے کچھ جاننے کا کہ غسل میت کو کیا چیز ہے، اس کا تعلق کس موضوع سے ہے، تو غسل میت واجب ہے۔ کیسا واجب ہے؟ حقیقت میں یہ واجب عینی یعنی کیا ہے، ہر ایک پر واجب ہے۔ جس طرح سے دوسری تمام عبادات واجب ہے، اس طریقے سے غسل میت واجب ہے۔ یعنی ایک مومن، ایک مسلمان کہ جب مرتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے تو پھر کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ ہر مکلف پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی واجب عینی کا مطلب یہ ہے ہر مسلمان، ہر مکلف جو بالغ ہے، عقل رکھتا ہے، اس پر یہ غسل واجب ہے کہ وہ میت کو غسل دے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی چھوٹ ہے۔ چھوٹ اس عنوان سے ہے کہ اگر بعض افراد اس غسل کو انجام دینے کے لیے تیار ہے، ذمہ داری لیتے ہیں، بعض افراد کہتے ہیں کہ بھائی ہم غسل دیں گے۔ بعض مومنین کا ایک گروپ بن جاتا ہے یا بارگاہوں کے اندر ایک انسان کسی کام کے لیے رکھ دیا جاتا ہے تو وہ غسل دے گا۔ اس صورت میں اس کو یہ واجب کفائی میں چلا جاتا ہے۔ واجب عینی لیکن اب واجب کفائی ہو گیا۔ واجب کفائی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہر ایک مومن کی گردن سے یہ واجب ثابت ہو گیا۔ اب صرف اس پر واجب ہے یا اس گروہ پر واجب ہے کہ جس نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم اس میت کو غسل دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا وہ فرد کے جو غسل دینے پر تیار ہے اس کے اوپر یہ واجب آ جاتا ہے، اب دوسروں پر ثابت ہو گیا۔ لیکن اگر یہ شخص جو غسل دینے کے لیے تیار ہوا تھا یا وہ گروہ جو غسل دینے کے لیے تیار ہوا تھا، اب اگر وہ غسل نہیں دیتا تو کہتے کہ نہیں ہم غسل نہیں دیتے تو دوبارہ سے واجب عینی ہو جاتا ہے، ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی دیتا ہے تو دیگر مومنین میں سے وہ واجب ثابت ہو جاتا ہے، اب وہ اس کو غسل نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ افراد کے جنہوں نے غسل دینے کی ٹھانی تھی، ذمہ داری لی تھی، نہیں دیتا، کہتے ہیں ہم غسل نہیں دیتے، اب نہیں دے تو پھر دوبارہ سے واجب عینی ہو جائے گا۔ جب واجب عینی ہو جائے گا پھر دوبارہ سے وہی احکام ہر ایک مومن پر عائد ہوگا۔ اور اگر کسی نے بھی اس غسل کو انجام نہیں دیا، ان علاقے کے اندر سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوا جو تیار ہے، غسل نہیں دے گا تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، گناہ میں شریک ہو جائیں گے، سب کے سب۔ دوسرا مورد میت کو غسل دینے کے لیے میت کو غسل دینے کے لیے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اجازتیں چاہیے، ولی کی اجازت، وراث کی اجازت۔ ابھی انشاءاللہ وہ موارد آئیں کہ جہاں وارثوں کی اجازت کی ضرورت ہے تو ہم بنا دیں گے آپ کو۔ لیکن غسل کے احکام غسل میں یہ بات شامل ہے کہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ولی ایسا شخص کہ جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آپ کی دسترس میں بھی ہو، لیکن ایسا شخص کہ جو عاقل نہیں ہے یا بالغ نہیں ہے تو ولی بیٹا ہے چھوٹا ہے یا ہے کوئی عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے
مجنون ہے، پھر کیا کیا جائے؟ اس صورت میں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر ہم جائیں گے حاکم شرع کے پاس. حاکم شرع یعنی مجتہد. اس کے بعد ان کے پاس جائیں گے یا ان کے وکیل کے پاس کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے، بچہ ہے یہ کیسے اجازت دے گا، یا پھر یہ بچہ جو ہے وہ دیوانہ ہے یہ کیسے اجازت دے گا. اس صورت میں وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ بھی دسترس میں نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، حاکم شرع بھی نہیں ہے، یعنی کہ مجتہد بھی آپ کے دسترس میں نہیں ہے، تو پھر یہ ذمہ داری مومنین پر خود بخود آ جاتی ہے. اب وہ اس کی ولایت رکھتے ہیں، اب وہ اس کو غسل کرتے ہیں. یہاں پر آ کر یہاں پر مومنین کی ولایت شروع ہو جاتی ہے. کل بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر میت کو وصیت کرے کہ بھائی مجھے فلاں شخص غسل دیتا ہے، وصیت کرے کہ فلاں شخص غسل دے، اگر وہ قبول کرے، مطلب جب وصیت کرتی اس نے ایک مرنے والے نے وصیت کی کہ مجھے میرا دوست غسل دے، فلاں غسل دے، فلاں یا کوئی غسل دے، اگر اس نے وصیت کر دی تو اس صورت میں ولی کی ولایت ثابت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. پھر ولی کی ولایت نہیں آئے گی، بلکہ اس کو وصی کی سنی جائے گی کہ اب اس کی وصیت کیا ہے. اگر وہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک، اگر قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے اجازت لی جائے گی کہ آپ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے. پھر اس کی اجازت چلے گی، یہاں پر ولی کی بھی اجازت ختم ہو جائے گی، وہ وصی کی اجازت سامنے آ جائے گی. ولی کون کون ہوگا؟ ولی کون کون ہے؟ بیٹا پوتا، باپ، پردادا اور نانا، ماموں، بھائی، چچا بھائی، یہ ولی نہیں. بیٹا والی کتنے ہی ہوں، ایک ہو، دو ہو، چار ہو، جو جتنے ہی ہوں، لیکن یہ غسل کے جو امور ہیں یہ بڑے بیٹے کے اوپر آ گئی، وہ خود بخود اس کو بیٹا ہے. باپ یہ بیٹے کی نہ ہونے کی صورت میں پوتا ولی ہے. اب اس میں چھوٹا بڑا نہیں، کوئی سا نہیں ہوگا. اگر چار پودے، تین پودے، کسی ایک سے بھی اجازت لیں گے تو کام چلتا ہے. دادا مقبول ولایت کرتا ہے. دادا کی ولایت باپ پر بھی ہے، بیٹے میں بھی، پودے میں بھی، سب میں آ رہی ہے. اگر دادا زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے اور اس صورت میں پوتا مر جاتا ہے تو ڈائریکٹ دادا خود اجازت دے سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ اس کو غسل دیں. اس صورت میں اگر باپ کہ نہیں آپ غسل دیں، نہیں اس کی نہیں چلے گی، دادا کی چلے گی. دادا کی ولایت جو ہے وہ باپ پر بھی ہے، کیونکہ اس کی باپ پر جو اس کی ولایت چلتی ہے اس کی ولایت سب سے زیادہ چلے گی. باپ کی ولایت باپ میں نہیں ہے. اگر پوتا کے پوتے کا انتقال ہوتا ہے اور اگر پردادا زندہ ہے تو پھر اس دادا کے اوپر بھی اس کی ولایت آتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ولی ہے، میت کے ولی. شوہر اور باپ دونوں ہوں تو کسی سے زیادہ شوہر اگر آپ کو بیوی کا باپ اگر زندہ ہے نا تو شوہر کو صورت آپ کو اس کو انگلش کرنا. اہم لغات غسل کے سلسلے میں یا میت کے سلسلے میں اہم لغات
ولی کی اجازت ہے ضروری ہے، ہم لوگ جان کے ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر ولی کی اجازت وہ بول نہیں رہا کچھ عاقل ہے بالغ ہے کچھ بول نہیں رہا یا مصروف ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کی انتظار کرتے رہیں، اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، یا دور ہے یہاں سے دور رہتا ہے، لاہور میں رہتا ہے، پشاور میں رہتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ کیا میت کو غسل نہیں ہے؟ اگر اسے اجازت مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے وہ کیا کہ اگر علم ہو، علم کی صورت میں یعنی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں منع نہیں کرے گا میت کو غسل دینے میں، میت کو دفنانے میں، میت کو کفنانے میں، وہ ہمیں منع نہیں کرے گا، ہمیں علم ہے، شک نہیں، علم ہے، پتہ ہے کہ وہ ایسا ہے، یعنی وہ منع نہیں کرے گا۔ علم کی صورت میں کیا کریں؟ اگر علم ہو کہ اجازت ہے، ہوگی نہیں، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے کہ یہ کام انجام دیے جائیں، تو پھر اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سچ پھر آپ سارے کام اس کا انجام دے سکتے ہیں۔ کئی ہے اس کے تین چار بیٹے ہیں تو ولایت رکھتے ہیں، بڑا بیٹا آپ کے 10 میں نہیں، تو پھر کوئی بھی اگر اجازت دے دے، وراث میں سے وراث کے جو ورثہ لیتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے ورث لینے والوں کی، وہ ولیوں کی ہے، یعنی بیٹا بیٹی یہ سارے۔ تو اگر وراث میں سے کوئی ایک بھی اجازت دیتے تو بھی چلے گا۔ مقدمات غسل کو انجام دینے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدمات غسل یعنی پانی، آپ نے پانی جمع کر لیا، میت کو غسل دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، آپ نے پانی جمع کر لیا، آپ نے بیری کے پتے جمع کر لیے، آپ نے کافور لے آئے، آپ صابن لے آئے، جس تختے پر غسل دیا جا رہا ہے آپ نے اس میں پانی ڈالا، اس کے لیے کسی بھی اجازت نہیں، صفائی کرنا اس جگہ کی کہ بھائی ابھی یہاں میت رکھی جائے گی یا میت رکھی ہوئی آپ نے صفائی کرنا، اس چیز میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقدمات غسل کو انجام دینے کے لیے ولی کی یا وصی کی یا وراث میں سے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام بغیر اجازت کے انجام پائے جا سکتے ہیں۔ دو شاخہ جیسے کہتے ہیں، بیری کے دو شاخ جو بناتے ہیں وہ بھی آپ نے تیار کر لیں، ہر چیز ضروری رکھ لیجیے، جو چیز ہوئی آپ کو اس وقت غسل میں درکار ہے، آپ نے سارا کام کر لیا، آپ نے کفن بھی خرید کے رکھ لیا کہ اس کی اجازت بعد میں ہو، پہلے کفن وغیرہ خریدے، اگر یہ ہو جائے گی دکان بن جائے گی، یہ سارے مقدمات آپ نے انجام دے دیے۔ تو اس مقدمات کو انجام دینے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو اصلاح جو صلاح معاشرہ اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ ہے، اگر کسی شخص کے بارے میں علم ہے کہ یہ صحیح غسل ہی نہیں دیتا، علم ہو کہ فلاں شخص درست غسل نہیں دیتا، یا یہ معلوم ہو کہ اس نے جو غسل آپ نے دیکھا کہ یہ سے صحیح غسل نہیں دیا، تو اس کو کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ جب پتہ ہے کہ یہ شخص غسل صحیح نہیں دیتا، یا یہ کہ جو غسل دیا گیا ہے
وہ درست نہیں ہے. میت کو جو غسل دیا گیا آپ دیکھ لیتے آپ نے دیکھا کہ یہ تو اس غسل نہیں دیا نہیں دیتے یہ صحیح نہیں ہے. تو اس صورت میں میت کو دوبارہ سے غسل دیا جائے گا. آپ پر پھر لازم ہو جائے گا آپ پر واجب ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھا آپ جانتے ہیں اس شخص کو بھی جانتے ہیں زیادہ دونوں صورتوں میں آپ پر لازم ہو جائے گا یہ دوبارہ غسل دیا جائے دوبارہ غسل دیا جائے. اس بات کو بھی آپ ابھی اس وقت ہی سن لیجیے اور اپنے پلو کے ساتھ مان لیجیے کہ اگر اس کو یہ وہ مورد ہے اہم مورد ہے اس کی اگر ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے یا کچھ دینے والا شخص ایسا ہے جس کو نہیں آتا یا کچھ امور ایسے ہیں جو اس کو صحیح نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اگر دوبارہ وہ سن کے نماز پڑھنے اتنا اہم ہے لہذا احکام سے ان امور کو انجام دینا چاہیے کیونکہ نفس قبر بہت اہم مسئلہ ہے. نفس قبر ہونا یا کسی کو بغیر غسل کے تو ایک طریقے سے بغیر غسل کے دفن کر دیا غسل صحیح نہیں ہے واجب چیز یا جو ہے وہ غسل کو جو ہوتا ہے صحیح نہیں ہے یہ اہم معاملہ ہے. اس صورت میں یعنی ایسا ہے کہ میرے بغیر غسل کے اس کو کم کرنا دیا گیا ہے یہ انسان اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اگر وہ جانتا تھا اور نہیں بولا کہ بھائی غسل میری بےزتی ہو جائے گی یہ مسئلے مسائل آتے میں اس سے میں الگ کیسے کر سکتا ہوں اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا لوگ کیا کہیں گے یہ سارے مسائل آئیں گے تو پھر قیامت کے دن تو پردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینے کے لیے حاضر رہنا چاہیے. یہ اہم مسئلہ ہے واجبات میں سے ہے کیونکہ غسل دینا واجب ہے میت کا حق ہے کہ اس کو غسل دیا جائے لہٰذا یہ اہم نکات ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ایسا ایسا ہم اپنے جو منظور ہمارے کے ہدف جو ہے وہ غسل میت اور کفن میں رہے تھے ہم اس میں داخل ہو گئے ایسا ایسا تو مقدمہ میں گفتگو دی اور اس کی اہمیت سے جیسے کہ سوال کیا کہ لوگ مایوس سمجھتے غسل دے گا غسل کی میت کو شریک ہونا مایوس سمجھتے ہیں اس کو جو غسل دیتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی یا جو غسل دیتا ہے اس کو معاشرے میں اہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا. حدیث میں واضح ہوا کہ جو بھی میت کو غسل دے گا جو بھی میت کو غسل دے گا اور اس سلسلے میں امانت کا خیال رکھے گا اس کو غسل دینے والے کو یعنی اس کو معاف کیا جائے. امام سے پوچھا گیا یہ امانت سے کیا مراد ہے؟
یہ بہت اہم بات ہے. کہا کہ امانت سے کیا مراد ہے؟ امام سے فرمایا اس سلسلے میں جو امانت کا خیال رکھے گا اس کو بخش دیا جائے گا. یعنی وہ موصول دینے والا پروردگار اعلیٰ اس کو بخش دے گا. شرط کیا ہے؟ امانت کا خیال رکھنا ہے. اور امام سے پوچھا امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو وہ دیکھے اس کو بیان نہ کرے. یعنی جو وہ میت میں دیکھے اس کو بیان نہ کرے. مطلب میت کے عیوب، جسمانی عیوب، یا اس وقت جو اس کی حالت ہوئی موت کی، جب روح قبض کی جا رہی تھی، مثلا مثال کے طور پر آنکھیں باہر آ گئی، منہ ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، یا غسل کے دوران کوئی نجاست باہر آ گئی، نجاست، یا بھی کچھ ایسے عیوب تھے کہ جس کا علم صرف میت کو تھا، کسی کو بھی نہیں تھا. غسل دینے والے کو تو پتہ چلے گا نا، اس نے غسل دیا ہے تو پتہ ہے کہ اس میں کیا عیب ہے، کیا عیب ہے، کیا چیز کی کمی ہے، کیا چیز سے کیا زیادتی ہے، اس کو پتہ ہے. اس کے جسمانی عیوب غسل دینے والے کو پتہ ہوگا. فرمایا امانت کا خیال رکھنا، یعنی جس نے جو دیکھا ہے اس کو کسی اور کو بیان نہیں کرنا تا عمر، جب تک زندہ ہے. یہ ہے امانت داری. ایسے تو جو زندہ ہے ان کے بھی عیوب بیان نہیں ہونے چاہیے. غیبت میں آتے ہیں، میت کی غیبت نہیں، میت کی غیبت بھی نہیں کرنی حرام ہے. جتنا زندہ انسان کا احترام ہے اتنا میت کے عیوب بیان کرنا بھی اس کا گناہ ہے، اس کا احترام ہے. تو جتنے بھی عیوبات ہیں میت کے اس وقت وہ آپ بیان نہیں، بالکل زبان سل گئی. جو دیکھا میت خانے میں ختم، کفن پہنا دیا، خاموش، کسی سے نہیں کہنا یہ ہو رہا تھا، یہ تھا، یہ تھا، یوں ہو رہا تھا، اور ایسا تھا، اور ایسا تھا، اور ایسا تھا، ایسا تھا. نہیں، کہنا چاہیے امانت اپنے سینے پر سر رکھنی ہے، پتھر رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنی ہوٹوں کو سینا ہے، خاموش رہنا ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث دوسری حدیث آئی کہ جو بھی میت کو غسل دے گا اور اس کے لیے اس میں صاف کروایا حدیث کے اندر عیوب چھپائے گا تو وہ شخص ایسے پاک ہو جائے گا، ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ. جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں کہ غسل دے گا، عیوب کو چھپائے گا. دو شرطیں پھر یہاں امانت کا نام ذکر ہوا، یہاں پر واضح طور پر بیان ہوا کہ وہ عیوب کو چھپائے گا. ٹھیک ہے، تو جو میت کو غسل دے گا عیوب کو چھپائے گا تو وہ شخص ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ، یعنی اب جیسا میری دنیا سے آیا ہے. تو دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ توبہ کا دروازہ، یہ توبہ کا دروازہ، یہ انسان کی کوشش کا دروازہ ہے. اللہ پروردگار عالم کا احسان ہے، کتنے آسان کیا پروردگار نے بخشش، گناہ کی معافی اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. فرش اعلیٰ قائم رکھنا ہے. فرش اعلیٰ کیا ہے؟ گناہ کے توبہ کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے یہ بھی توبہ کا دروازہ ہے. مسجد توبہ کا دروازہ ہے، صدقہ توبہ کا دروازہ ہے. اس طرح ہزاروں دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہم خود اگر دروازے میں داخل نہ ہونا چاہیں اس میں کسی کا حکم نہیں ہے. تو یہ دو حدیث ہے کہ غسل کی اہمیت ہے کہ غسل دینے والے کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا کتنا آسان ہو گیا، مطلب رات بھر عبادت کو مصلی میں بیٹھ کے اللہ سے توبہ کرنا، گریہ سالی کرنا، یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے. یہ آسان ہے، یہ آسان مشکل نہیں ہے.
کبھی دلی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے, کبھی تواضع پیدا ہوگی, کبھی خوشو آتا ہے دل میں, نہیں کبھی نہیں آتا ہے, کبھی انتظاری آتی ہے کبھی نہیں, کبھی دل چاہتا ہے نہیں. لیکن یہاں پر دروازہ کیوں نہیں ہے, بھائی آپ چاہیں ملت ہے منع ہے, اس کو موجود دینے والا کوئی نہیں ہے. اگر نہیں اپنے آپ کو اداکاروں کو پیش کر تاکہ ہمارے گناہ مانگا گناہوں سے دل جائیں بخش. پھر دوسری جو اہم ہے اہمیت ہے کہ انسان خدا کی طرف ہوتا ہے. موت کو اور میت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اگر انسان خدا سے قریب نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں. قبرستان میں جانے کی ایک لاجک یہ بھی بیان ہوئی کہ قبرستان جاؤ کیوں, خوف خدا پیدا ہوتا ہے, خوف قیامت پیدا ہوتا ہے, خوف یوم معاد کی قیامت کے دن میعاد کی جب پروردگار عالم ان بندوں کو اٹھائے گا اس کا خوف پیدا ہوتا ہے. غسل دینا یا میت میں جانے تشریح جنازہ ان کی ایک لاجک ایک حکمت اس میں یہ بھی گئی کہ انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اپنے کاندھوں پر اگر ایک اپنے دوست کو, اپنے محبوب کو, اپنے جاننے والے کو, جس سے محبت کرتا تھا, رشتے دار کو, باپ کو, بیٹے کو, کسی کو بھی کاندھے کو اٹھا کے لے آ رہا ہے, اس کو سوچنا چاہیے آج یہ ہے کل میری, آج یہ ہے کل میری باری, آج غسل دے رہا ہے اس کو, کل میں اس کو آج اس کو نہلایا جا رہا ہے, کل مجھے نہلایا جا رہا ہے. تو یہ کتنا قریب ہو گیا, ایک حقیقت سے نزدیک ہو گیا. اہمیت ہے اس کو عیب, یہ کوئی عیب نہیں, مطلب اس کو مایوس سمجھا جائے کہ وہی تو کچھ سال ہیں تو میتیں نہلاتے ہیں, ان کے دادا میتیں نہلایا کرتے تھے, نہلاتے تو اچھی بات ہے, جو میتیں نہلاتے تھے تو اچھی بات ہے, وہ تو اپنے گناہ معاف کر کے چلے گئے. ہم نے کیا کیا, ہم وہیں پر کھڑے ہوئے, صرف ہمیں باتیں کرنا آتی دور میں بولوا. شریعت نے بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھا. پروردگار عالم بھی جانتا تھا, آئمہ بھی جانتے تھے, لوگ میتوں کو غسل نہیں دے کے لہٰذا غسل دینے کی ترجیحات بیان کرتے. کون غسل دے, اچھا ہے کہ کیا یہ فلاں فلاں آدمی یہ خود غسل دے, کوئی دوسرا آدمی غسل نہ دے. غسل کون دے, ترجیحات ہیں. پروردگار عالم نے ترجیحات رکھی شریعت کے اندر کہ اس کو, اس مجلس کو جو مرا ہے, سب سے پہلے ترجیح کس کی ہے کہ یہ جو اس کو انجام دے گا ضروری نہیں کہ باہر سے جائے, ضروری نہیں کہ ایک آدمی رکھا, نہیں وہی. ہاں پہلے تو یہ اہم مسئلہ کہ مرد کو مرد غسل دے, مرد کو مرد دے, خاتون کو خاتون, خاتون کا خاتون. مماثلت پائی جانی چاہیے, یعنی مرنے والے میں غسل دینے والے میں مماثلت پائی جانی چاہیے. اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے معاملہ سے معاملہ سے غسل دے. بہتر یہ ہے ترجیح اولویت کس کو ہے, مرد کو مرد دے, وہ تو مرد کون مرد ہو, خاتون کون سی خاتون, گراس کٹس لینے میں آگے غسل نہیں دیں, غسل بولتے گئے کٹس لینے میں آگے, بھائی یہ فلاں حصہ میرا, یہ میرا, یہ میرا, یہ میرا, غسل کون دے گا بھائی, غسل کی تو جان تو غسل گراس کی ترجیحات ہے, اس میں بھی خاص ترجیحات ہیں. گراس میں بھی مطلب بیٹا, جیسے میں نے عرض کیا وہاں بیٹا, باپ, دادا, بھائی جو ہے وہ دوسرے درجے میں آتا ہے, ہوتا بھائی جو ہے وہ ارث کے دوسرے طبقے میں آئے گا. جب تک پہلا گروہ موجود ہوتا ہے اور راستہ اس وقت تک دوسرے طبقے میں مثلاً بیٹا بھی زندہ ہے, بھائی بھی زندہ ہے. مر گیا کوئی شخص, اس کا بیٹا بھی زندہ ہے اور
بھائی بھی زندہ ہے، کس کو رزق ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا. یہ گروہ یہ پہلا طبقہ ہے. بیٹے کو ملے گا، بیٹی ہے اس کو ملے گا. اگر اس میں سے کوئی نہیں تو پھر بھائی بہن یہ. اگر اس میں سے کوئی نہیں پھر خالہ پھوپھی، یہ سارے 7 طبقے اس کے اندر آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا اور مضبوط طبقہ یہی ہے، بیٹا بیٹی جو ساس وارث ہوگا. تو یہ بیٹے کو دے سکتے ہیں پاس والد کیوں دے گا، دینا چاہیے. والد کو بھی دے، والد بیٹے کو دے، بیٹا والد کو دے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اچھا اگر کوئی مرد کسی خاتون کو وصول دینا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ مرد اگر خاتون کو وصول دے تو اس میں ایک شرط ہے کیا؟ محرمیت. وہ اس کا محرم ہونا چاہیے. یعنی اگر مرد خاتون کو یا خاتون مرد کو دے رہی ہے غسل تو اس میں محرمیت شامل ہے. محرم اور نامحرم ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں نا محرم نامحرم ہے، پھر کوئی محرم نامحرم کی بات شروع ہوتی ہے، پھر کوئی نامحرم مطلب ان کی مسئلہ جو ہے وہ یہیں پر آگے رکھتا ہے کہ بھائی اگر بچے کو مسجد بھیجیں گے یا مدرسے بھیجیں گے تب تک تو وہ اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی، وہ یہ کہیں گے میرا محرم ہے، یہ میرا نامحرم ہے، جس کے سامنے پردہ کرنا ہے اس کے سامنے پردہ نہیں کرنا. کیا اس سے زیادہ ان کے اندر تاٹ پیدا ہوتی ہے. تو محرمیت شکل میتوں کے اندر جنازوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سب سے زیادہ جھگڑا چیز اس کی. بھائی ہم نے تو خدمت کی ہے اور ہم نے تو خدمت کی ہے بھائی کی ہے، اس کو ثواب تو مل جائے گا. لیکن جب میت آ گئی مر گئی اور احکام شریعت کا آخری مرحلہ سامنے آ گیا، پہلے تو یہی کرنا چاہیے تھا کہ محرم نامحرم کا خیال رکھنا چاہیے تھا. کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ آپ جب نہیں رکھا تو یہاں تو رکھو. نہیں وہ غسل بھی ہم دیں گے اور درنائیں گے کہ ہم مولیوں کو کہ ہم تھے تو کچھ تھے. یہ نہیں، محرمیت ضروری ہے. اگر مرد خاتون کو یا خاتون مرد کو غسل دے تو محرمیت ضروری ہے. اور باقی شوہر بیوی کے درمیان کو کیا کریں، کوئی حجاب نہیں ہو، وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے. 3 سال کا اگر بچہ کوئی بچ جائے، بچی مر جائے، 3 سال سے کم عمر، 3 سال بچی یا بچہ تو پھر کیا یہاں پر مرد بھی غسل دے سکتا ہے اور مسئلہ یہاں پر پیش نہیں آئے گا اگر 3 سال سے کم ہوگا. اب تک کے جو بیٹی ہے جتنا رشتہ بیٹی ہے جی. ایک سوال جو بنتا ہے پہلے آپ کو اندازہ ہونا یہ نہیں تو جانا نہیں کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں غسل دینے والا، کوئی بھی نہ. مثال کے طور پر مرد بن گیا، گھر میں سب عورتیں ہیں اور ایسی عورتیں ہیں جو ہل نہیں سکتی ایک جگہ سے، یا ایک عورت ہے اسلام وہ ہل نہیں سکتی جو اس کی محرم ہے، اور علاقے کے اندر مرد ہی نہیں ہے. مثال ایک جو مرد ہی نہیں ہے، ایک مرد تھا وہ مر گیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مواصلت کہاں سے لے کر مواصلت کہاں سے کیا کرتے ہیں؟ ایک فرض ایک محال ہے، فرض میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس سوال ہے کوئی بھی ہے
ایک خاتون ہے یا دو خاتون ہیں وہ اس قابل نہیں کہ گوشت دے سکے، پھر کیا کریں؟ یا اس کی محرم نہیں ہے، یا علاقے کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں مرد ہے نہیں، ساری کی ساری خاتون ہے، کوئی اس کا محرم نہیں ہے، ایک مرد پر ہے، کیا کریں؟ پھر اس صورت میں اگر مومن نہیں ہے تو غیر مومن اس کو دلوایا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ آپ کو بتاتے جائیں اور اسے کہیں کہ آپ کو کس طرح سے غیر مومن بھی نہیں ہے، نہیں کیا کریں؟ علاقے سے باہر جائیں، علاقے سے باہر جا کے کسی مرد کو ڈھونڈیں۔ اب وہ مرد کیا ہو، غیر مومن ہے تو کوئی بات نہیں، غیر مومن ہے ٹھیک ہے، آ گیا غیر مومن سے وصول دیکھیے، غیر مومن بھی نہیں ملا، پھر کافر کتابی، کافر کتابی نجس نہیں ہے، وہ بھی نہیں ملا، پھر کیا کریں گے؟ وہ بھی نہیں ملے، مرد کافر، اس کو بتایا جائے گا اس طرح غسل ہو، اگر اس کے ہاتھ میں دستانے وغیرہ پہنایا جائے ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے غسل دے کے آخر میں اس کی بات۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتی کہ کافی نہ ملے، اگر کوئی نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بغیر غسل کے اس کو دفن کرو، نہیں کوئی کیا کریں گے۔